بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، آپ نے تھمبنیل دیکھا ہوگا شکیل بن حنیف۔ کچھ سالوں سے اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، لوگ اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں اور اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں۔ چونکہ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں، یعنی اس کی باتوں کو مان لیں، اس کی باتیں ایسی خطرناک ہیں کہ ایمان سے ہی خارج کرنے والی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ یہ شکیل بن حنیف کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیسے یہ ورغلاتا ہے، کیسے اپنا جال بچھاتا ہے، لوگ کیسے اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، یہ کچھ باتیں انشاءاللہ اس پر آج آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیے، یہ جو شکیل بن حنیف ہے، ہمارے بھارت میں ایک صوبہ ہے بہار، وہاں کا ایک ضلع ہے دربھنگہ، وہاں کا ایک گاؤں ہے عثمان پور، وہاں کا رہنے والا ایک شخص ہے۔ شکیل اس کا نام ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ اس نے کیا کیا، کچھ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ انجینئر ہے، کچھ پڑھا لکھا تھا، بظاہر داڑھی تھی ماشاءاللہ، کرتا پاجامہ، بظاہر دکھنے والا ایک دیندار آدمی۔ اس نے کیا کیا کہ دہلی میں کسی کام کی غرض سے آیا تھا، وہاں پر اس نے شیطان نے اس کے دماغ میں کوئی بات ڈالی اور بس اس نے ورغلانا شروع کر دیا۔ جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، جو اسلام کے عقائد ہیں، قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں، جو قرآن و حدیث سے جن کا ثبوت ہے، ان کے بارے میں اس نے لوگوں کو عجیب طریقے سے، بالکل گمراہ طریقے سے لوگوں کو ورغلایا۔ دہلی میں اس نے پہلے اپنا اڈا بنایا تھا، ایک محلہ ہے وہاں پر دہلی میں، محلہ نبی کریم، وہاں پر اس نے ورغلایا۔ کرتا کیا تھا یہ کہ جو کالج میں پڑھنے والے ایسے طلبہ یا ایسے لوگ جن کا کسی معتمد عالم دین سے، کسی صحیح اسلامی تحریک سے جس کا تعلق نہ ہو، اس کو یہ اپنے جال میں پھنساتا تھا اور صحیح جو باتیں ہیں ان کو غلط طریقے سے ان کے سامنے پیش کرتا تھا، اور دھیرے دھیرے لوگ اس کی باتیں مانتے تھے اور پھر اس پر گویا کہہ لو کہ اس پر ایمان لے آتے تھے۔ ایمان کیا لے آتے تھے؟ اپنے ایمان کو کھو دیتے تھے۔ لیکن جب حقیقت وہاں کے لوگوں کو پتہ چلی اور لوگوں نے اس کا تعاقب کیا، اس کا پیچھا کیا، جب ایکشن لیا، تو اس نے اپنا وہ علاقہ چھوڑا اور اڈا بنایا دوسری جگہ، لکشمی نگر کو۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، میں آپ کو ان کا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ لکشمی نگر میں بھی اس نے ایسا کیا، لوگوں کو ورغلایا، لیکن وہاں بھی جب ایکشن لیا گیا، پھر وہاں سے دوسری جگہ گیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے ابھی اس شخص نے اپنا اڈا جو مہاراشٹر، جو صوبہ ہے، مہاراشٹر کے ایک ضلع اورنگ آباد جو شہر ہے نا، وہاں کے کسی علاقے میں پتہ نہیں کیا ہوا، کون لوگ اس کے بہکاوے میں آئے اور پوری ایک علاقہ اس کے حوالے کر دیا، اور وہ وہاں پر یہ اپنا اڈا اس نے بنایا ہے، اور وہیں سے پورے ہندوستان میں، ایم پی میں بھی بھوپال کے بارے میں سنا ہے کہ کئی لوگ مرتد ہو چکے ہیں، یو پی کے لکھنؤ کے بارے میں سنا ہے، بہار میں، آندھرا پردیش میں، اور بھی کئی جگہوں پر ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ اس کے جال میں پھنس رہے ہیں، اور سنا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 لوگ اس کے اوپر گویا کہہ لو کہ اس کی باتوں کو مان کر اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس کے بہکاوے میں جو آنے والے لوگ ہیں نا، وہ ایسے ہیں جو بظاہر پورا ایسا لگتا ہے کہ متبع سنت ہیں، بالکل ٹخنے کے اوپر پاجامہ ہوگا، لمبی داڑھی ہوگی، کرتا پاجامہ، اور بالکل ایسا لگے گا کہ کوئی بہت متبع سنت اور کوئی اللہ والا ہے۔ اکثر اس کے جو پیروی کرنے والے وہی لوگ ہیں، اور اس کی جو دعوت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ عوام کو، اور جو اس کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کی بات مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں نا، ان کو خاص طور سے علماء سے بدگمان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب قیامت کی جو علامت ہے نا، وہ سب آ چکی ہیں، علماء کو کیا معلوم؟ مدرسوں کے اندر تو تھوڑی بہت حدیثیں پڑھا دی جاتی ہے، بہت ساری حدیثیں تو علماء چھپا لیتے ہیں، دیکھو یہ قیامت کی علامت پوری ہو گئی، یہ علامت پوری ہو گئی، اس طریقے سے باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ دجال آ چکا ہے، اس کی باتوں کا خلاصہ ہے کہ دجال آ چکا ہے، یہ امریکہ اور فرانس جو ہے نا، یہ دجال ہی ہیں، ایسا کہتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں احادیث اس بات پر شاہد ہیں، ساری احادیث میں جو بھی دجال کے بارے میں ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دجال تو ایک انسان ہوگا، وہ کوئی کسی ملک کا نام تھوڑی ہے دجال۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو امریکہ اور فرانس، اس کو لکھو آپ دیکھو اسکرین پر میں آپ کو لکھ بتاؤں، امریکہ اور فرانس لکھیں گے تو دیکھو ایسا لگتا ہے کافر، یعنی وہ اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ دجال جو ہے نا، اس کی پیشانی پر چونکہ کافر لکھا ہوگا تو دیکھو امریکہ اور فرانس کو ہم لکھتے ہیں تو کافر لکھا ہوا تو آ رہا ہے، اس طریقے سے کہتا ہے کہ یہ دجال آ چکا ہے۔ دجال کی ایک آنکھ جو ہے اس سے کہتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ مراد ہے، جو سیٹلائٹ ہوتی ہے نا وہ مراد ہے۔ اور بھی اس نے قیامت کی علامتوں کو، جو بالکل قطعی علامتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میں خود عیسیٰ ہوں۔ کبھی کہتا ہے حضرت مہدی کا جو ظہور ہوگا تو میں خود مہدی ہوں، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کبھی کہتا ہے، کبھی حضرت مہدی کہتا ہے، اور قیامت کی علامتوں کو دوسروں کا انکار کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں دوستو بزرگوں کہ جو اس کے گمراہی کے لیے بڑی بڑی دلیلیں ہیں، اور کیسے لوگ ہیں اللہ جانے کیسے بھولے بھالے کہ وہ اس کی باتوں پر اس کی باتیں مان بھی لیتے ہیں اور اپنے اسلام سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو کئی آپ نے ایسے بیان سنے ہوں گے، اور صحیح روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے،
قرآن کریم سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ تیسرے پارے میں اور چھٹے پارے میں باقاعدہ اس کو بیان کیا گیا ہے، اور بھی قرآن کریم کا، بلکہ یہ مسلمانوں کا ایک قطعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا ہے، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے۔ وہ جب وہ اوپر سے اتریں گے تو یہ کم بخت شکیل بن حنیف مرتد، یہ کہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ حضرت مہدی جو ہیں علیہ الرضوان، ان کا ظہور ہوگا۔ ظہور ہوگا مطلب حضرت مہدی جو ہوں گے، احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت مہدی گورے ہوں گے، یعنی خوبصورت ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں یہ شکیل بن حنیف میں کہاں پائی جا رہی ہے؟ شکیل کا نام شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے، بہار کا رہنے والا ہے، کہاں وہ سید خاندان سے ہے؟ سوچنے والی چیز ہے۔ یہ خود بھی جو شکیل بن حنیف ہے یہ بھی، اور اس کے چیلے بھی کافی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کے نام کے آگے محمد لگاؤ، حالانکہ یہ صرف اس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، ہمارے ذیشان بھائی دہلی والے، وہ جو ختم نبوت پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ہمیں یہ امیج بھیجی، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس، وہ کہنے لگے کہ اوریجنل اس کے ڈاکومنٹس ہیں 7-8 کاپیز ہیں، اس میں بتایا کہ شکیل احمد خان اس کا نام ہے، والد کا نام محمد حنیف خان، اور یہ دیکھو پورا فیملی ٹری ہے یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا نام محمد ہے، اور جو حضرت مہدی کے بارے میں محمد جو روایتوں میں آتا ہے تو میں خود ہوں، اس طرح یہ باتیں کرتا ہے۔ اور دیکھو اس کا خاندان بھی دیکھ لیجیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے نہیں ہے یہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ دیکھو یہ فیملی ٹری میں آپ تقریباً 7-8 پشتوں تک اس کا جو یہ پورا خاندان ہے، اس کے ناموں کا یہاں ذکر ہے۔ یہ خان ہے، یہ سید نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ یہ 2 باتیں ہمارے ویڈیو جو کلپ ہے تیار ہونے کے بعد ذیشان بھائی نے نوٹ چڑھانے کے لیے ہم کو کہا، تو سوچا کہ ہم اس کو ایڈ کر دیں۔ یہ کافی اہم چیز ہے، جو اس کے بہکاوے میں اور دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ چوکنا رہیں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہے دوستو بزرگ، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ انتہائی درجے کا کذاب، جھوٹا، نالائق ہے، مرتد ہے، اور اس کی باتوں کو جو لوگ مانیں، اعتقاد کریں، وہ لوگ بھی مرتد ہیں۔ باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کا مفصل فتویٰ اس بارے میں موجود ہے۔ اب یہاں دوستو بزرگوں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ شکیل بن حنیف مرتد ہے، اس کے ماننے والے بھی اسلام سے خارج ہیں، یہ زندیق ہے کم بخت۔ تو اب ہم کیا کریں اس بارے میں؟ تو یہاں پر دیکھیے، ایک چیز تو ہم علماء سے گزارش کریں گے، اور دوسری چیز جو عوام ہے ان سے ایک گزارش کریں گے۔ دیکھیے، عوام سے تو یہ گزارش ہے کہ اپنا تعلق کسی معتمد مستند عالم دین سے مضبوط رکھیں۔ جو بھی کوئی ایسی بات آپ سنیں جس میں آپ کو خلجان ہو، ڈاؤٹ ہو، یا اپنا کوئی دینی مسئلہ ہی ہو، جو بھی اپنے روزمرہ کے مسائل ہوں، جس طرح ہمارا فیملی فزیشین ہوتا ہے نا، ہمیں بخار آ جاتا ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے گھر میں کچھ تکلیف بیماری تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، ہمارا فیملی فزیشین، ایسے ہمارا فیملی کوئی مفتی ہو، مستند عالم دین ہو، کہ ہم اپنے ڈاؤٹ اس سے کلیئر کریں، اپنے مسائل پوچھیں۔ اور اتنے بڑے بڑے مطلب یہ کہ کوئی بھی آئے ہمیں گمراہ کر لے، یہ ہم کیسے کر لیتے ہیں اور کیسے مان لیتے ہیں؟ ہمیں کوئی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر کسی مسئلے کی ڈسکس کر لیں؟ یہ کیا اتنا ہمارا کمزور ایمان کہ کوئی بھی ہمیں آئے اور ہمارے ایمان سے بہکا دے؟ اس لیے عوام سے گزارش ہے کہ علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، ایک چیز، اور علماء سے گزارش ہے کہ یہ فتنے ہم نہیں جانتے۔ دوستو بزرگوں، ہمارے شہر میں باقاعدہ، ہمارے شہر میں آج سے 3 سال 4 سال پہلے اس پر علماء کے بیانات ہوئے اور سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ فتنہ ہے، یہ نہیں کہ ہم یہ فتنہ جب آئے گا تب اس کا مقابلہ کریں گے، بلکہ کیا چاہیے کہ ہم اس فتنے سے پہلے، آنے سے پہلے اتنا مقابلہ کر لیں اور اتنا اپنے ماننے والوں کو اور ایمان والوں کو مضبوط کر دیں کہ ایسے جتنے فرقے آئے ہیں چھوٹے بڑے، اس سے تاکہ ان فتنوں سے ہمارے ایمان والے بھائی محفوظ رہ سکیں۔ تو علماء سے گزارش ہے کہ ان فتنوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، چاہے وہ شکیلیت کا فتنہ ہو، قادیانیت کا ہو، یا اور بھی ابھی فتنے گوہر شاہی بہت چل رہا ہے، سنا ہے، اس کا بھی کافی زور ہو رہا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی فرقے آتے ہیں دوستو، اللہ کے واسطے ان فرقوں کے بارے میں آپ علماء سے گزارش ہے کہ عوام کو بتائیں اس بارے میں، اور عوام سے گزارش ہے کہ جو بھی کچھ ہے اپنے ایمان کے اور اعمال کی حفاظت کے لیے علماء سے رابطے میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور سارے ایمان والوں کی بھی ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔